اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ پھر ایک منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی بادشاہت عطا کی، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیونٹی گندم کا دانہ اٹھا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام اسے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ چیونٹی گندم کا دانہ اٹھا کر سیدھا نہر کے پاس گئی۔ وہاں پر ایک مینڈک بیٹھا ہوا تھا۔ اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور وہ چیونٹی اس مینڈک کے منہ میں داخل ہو گئی۔ اس مینڈک نے اپنا منہ بند کیا اور نہر میں چھلانگ لگا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ واقعہ دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی دیر گزری، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مینڈک پھر نہر سے باہر آیا اور اس نے اپنا منہ کھولا۔ وہ چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن اس چیونٹی کے منہ میں گندم کا دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام کے تابع انسان بھی تھے اور حیوانات بھی تھے، جنات بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو اپنی طرف بلایا۔ آپ علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے وہ چیونٹی آپ علیہ السلام کے پاس آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ گندم کا دانہ لے کر تم سمندر میں داخل تو ضرور ہوئی، لیکن جب باہر آئی تو تمہارے منہ میں گندم کا دانہ نہیں تھا۔ وہ چیونٹی عرض کرنے لگی، یا نبی اللہ، سمندر کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو اسی پتھر کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ وہ کیڑا اس پتھر سے باہر نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور اس مینڈک کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ میں یہاں سے گندم کا دانہ اٹھاتی ہوں اور مینڈک کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ مینڈک تیرتا ہوا سمندر کے اندر سے اس پتھر کے سوراخ کے پاس جا کر اپنا منہ کھول دیتا ہے اور میں اس پتھر کے اندر داخل ہو جاتی ہوں، اور جو گندم کا دانہ میں لے کر جاتی ہوں وہ اس پتھر کے اندر رکھ دیتی ہوں، اور تھوڑی دیر بعد وہ کیڑا وہاں پر وہ دانہ کھا لیتا ہے، اور باہر پتھر کے سوراخ کے باہر مینڈک اپنا منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں واپس آتی ہوں، اس کے منہ میں دوبارہ داخل ہوتی ہوں، مینڈک منہ بند کر کے تیرتا ہوا واپس کنارے پہ آ جاتا ہے اور مجھے باہر نکال دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس چیونٹی سے فرمایا، جب تم اس کیڑے کے پاس رزق لے کے جاتی ہو تو کیا اس کیڑے کو کچھ کہتے ہوئے سنتی ہو؟ آپ علیہ السلام سے وہ چیونٹی کہنے لگی کہ یا باری تعالیٰ، کہ یا نبی اللہ، وہ کیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ، سمندر کے اندر پتھر کے اندر تو مجھے رزق پہنچاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے، ہم دنیا کے 7ویں کونے پر بھی چلے جائیں، ہمیں وہ رزق مل کر ہی رہے گا۔ اس لیے پیارے دوستو، ہم سب کو حلال میں اور حرام میں پہچان ہونی چاہیے، نہ کہ رزق کی لالچ میں اور حرص میں، مال و دولت کی لالچ میں ہمیں اندھا ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم حلال اور حرام کی پہچان بھی نہ کر سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی حلال رزق کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حرام کے لقمے سے بچائے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلامک ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔